हेलो नूर तारा खुशी आलम को दावत स्टेज देता हूँ कि आप आएँ और जहेज़ की मौजू पर तकरीर करें। नूर तारा खुशी आलम आप स्टेज पर तशरीफ लाएँ और जहेज़ की मौजू पर तकरीर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सदर मोहतरम इसातिज़ाए किराम, मुअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी, वज़ीर आला जनाब लाल बाबू साहब व दीगर मेहमान ग्रामी व दूर दराज से आए हुए सामीन व सामियात, आज की इस अज़ीमुश्शान तक़रीब में मैं जिस मौजू को लेकर हाजिर हुई हूँ वह है जहेज़ की लानत का खात्मा कैसे हो। ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ سامعین و سامعات، اسلام جیسے پاک و صاف مذہب کے اندر جہیز معاشرے اور سماج کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ علامت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہندوستانی ماحول کے اندر مسلمانوں میں جہیز کا چلن زور و شور پر ہے اور ہر فرد جہیز کا متمنی نظر آ رہا ہے، چاہے وہ جہیز کا مطالبہ کھلا طور پر کرے یا اشارہ کنایوں میں، لیکن ہر بندہ خدا اس جرم عظیم میں مبتلا ہے۔ لیکن جب ہمارا آپ معاشرے کی اس گھناؤنی اور قوی فعل پر نظر دراتے ہیں، ہر ایک اس میں ننگا نظر آتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی اچھے گھرانے سے ہو یا کسی عہدے و منصب پر فائز ہونے سے ہو، ہر ایک کے دل کے اندر جہیز کے حصول کی تمنا مضمر رہتی ہے۔ لیکن کچھ بے غیرت مسلمان تو اس حد کا بھی پار کر دیتے ہیں کہ مجھے تیرے کنق اور فلاں چیزیں بطور جہیز ملے گا تب میں اس رشتے کو کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ نہیں۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، یاد کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نکاح کا واقعہ کہ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف اس زرد کیا ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں ہاں اے اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن سے نہیں پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن تمہیں جہیز میں کیا ملا ہے، بلکہ آپ فوراً کہتے ہیں کہ تم ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، معلوم ہے کہ ولیمہ سنت رسول ہے اور بغیر ولیمہ کے شادی مکمل نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج کا نام نہاد جو مسلمان اپنے آپ کو شدائی رسول اور فدائی رسول کہتا ہے، اس کا حال تو دیکھیں، اگر کسی کے گھر شادی میں جاتا ہے یا کسی دوست کی شادی میں شرکت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بتاؤ کتنے نقد ملے، سامان کیا کیا ملے، لڑکی اس میں آتی نہیں وغیرہ۔ اگر وہ شخص جس کی شادی ہوئی ہو اس کو اچھے خاص مال جہیز کے طور پر ملے تو فخر اور غرور سے کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے ملی ہے، فلاں جگہ فلیٹ ملا ہے وغیرہ۔ لیکن اگر کم ملا ہے تو ہمارے شرم کس کی نگاہ جھک جاتی ہے اور وہ اپنے کو حقیر سمجھنے لگتا ہے کہ کاش مجھے اچھا خاص جہیز ملا ہوتا تو میں اپنے دوستوں میں سر اونچا کر کے کہہ سکتا تھا کہ مجھے سسر نے شادی میں بطور جہیز فلاں چیزیں دی، کیونکہ میں اپنے اندر وہ چیزیں کبھی کما کر نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ سوچ اس نوجوان کی ہوتی ہے جو ہمیشہ دوسروں کے سہارے جینے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اپنے اندر اتنی دولت کمانے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے حرام مال کی طرف زیادہ مائل نظر آتے ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، جہیز ایک معروف سماجی بدعت ہے جس نے بنت مشرق کی ہونٹوں کی معصوم حیثیت چھین کر اس سے خون کے آنسو رونے پر مجبور کیا ہے، ایک ایسی لعنت جس نے گلے کا توق بن کر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں بیٹیوں کو موت کے آغوش میں سلا دیا ہے۔ وہ فرشتہ صفت معصوم بیٹیاں جو کل تک اللہ کی رحمت بن کر ماں کی گود میں آتی تھی، جن کی پرورش و تعلیم و تربیت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، آج اسی نازنین بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر والدین کی خوشی کو سوچ کر گہن لگ جاتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا جہیز کہاں سے لاؤں گا۔ یہ فکری احساس ہر اس باپ کو پریشان کیے ہوئے ہے جو معاشی اعتبار سے کمزور ہے۔ یہ حال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، جنہوں نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی تھی۔
نکاح ایک مقدس اسلامی فریضہ ہے، اس کے اہتمام سادگی کے ساتھ کرو کیونکہ سادگی اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ان عزم النکاح برکت ایسرہ مؤنتا کہ سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس شادی کے اندر سب سے کم مال درد خرچ ہو، سادگی کے ساتھ ہو، گانے بجانے اور موسیقی سے بالکل پاک ہو۔ ایسی شادی بابرکت شادی تسلیم کی جاتی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ایسے بس گئی ہے کہ اچھی شادی وہی مانی جاتی ہے جس شادی میں زیادہ خرچ ہو، جس میں مختلف قسم کے پکوانے ہو، گانے بجانے، ڈھول تاشے ہو، اسی شادی کو شادی سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں رب کی برگاہوں میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں بھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان و جذبہ عطا فرما، ہم کو ان کی سنتوں کا ادا کرتے ہوئے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو جہیز کی لعنت کا خاتمہ کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔